विहाड़ी जमात इस्लामी का पावर शो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि चंद खानदान और अफराद मुल्क के मसाइल का हल नहीं, कौम के सामने अपने आप को मसीहा पेश करने वाले बार बार आजमाए गए हुक्मरान ही मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। साबका हुक्मरानों ने मुल्क की बजाय ख्वाहिशात के सोमनाथ को मजबूत किया। साबका हुक्मरान ने सियासत व जमहूरियत दोनों का नुकसान किया। फरसूदा निज़ाम की सर्जरी की ज़रूरत है। एहतसाब के इदारे हुक्मरानों की मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। इस्लामी ममालिक सिर्फ लफ्ज़ी बयानबाजी से काम लेते रहे तो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहेगा। अमेरिका और मगरब खुलकर इसराइल की हमायत कर रहे हैं। इस्लामी ममालिक में भी दलेराना मौक़िफ़ अपनाएं और ICO को सरबराह इजलास बुलाया जाए। इन्होंने कौम से अपील की फ़लस्तीन फंड में बढ़ चढ़ कर एहतियात दें। पाकिस्तानी अवाम की मदद गजा तक पहुँचाई जाएगी। मुल्क भर की तरह डिस्कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जोश व खरोश अरूज पर है। साबिक टिकट होल्डर PP 107 चौधरी सैफुल्लाह गुल की क़यादत में तारीखी इस्तकबाली रैली में यह नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना हो रही है, जहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद जिन्होंने नून लीग के झंडे उठाए हुए नारे भी लगाए। इनके हमरा ज़री सदर मैम कुदसिया भी औरतों की बहुत बड़ी तादाद लेकर रैली में पहुंची। आज पूरा पाकिस्तान देखेगा PP 107 चौधरी सैफुल्लाह गुल का। मजीद मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो आपके जो लफ्ज़ सही हैं, जो आपने कहे हैं कि आज ईद का समय है, खुशी का समय है, मगर ये फैसलाबाद की तरक्की नहीं, डिस्कोर्ट की तरक्की नहीं, नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का नाम है। तो आज मुल्क की तरक्की आ रही है। ये जो मेरे साथ खड़े हैं रियाजा नौजवान हैं, इनकी तरक्की आ रही है। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग इतनी ज़्यादा खुशहाली मुल्क में लेकर आएगी कि आने वाले वक्त में लोग दीगर जमातों को भूल जाएंगे। जो नाहली जो हम पे मसलत की गई थी, 3.5 साल का जो तजर्बा किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज से उसकी आखिरी कील ठोक दी गई है उस पर इंशाअल्लाह ताला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वाहद और आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान को तारीकियों से निकाल कर रोशनियों का मुल्क बनाने में। और ये पाकिस्तान जो है जिस दलदल में फंस चुका है, महंगाई के दलदल में, आपको पता है कि इसको इमरानी टोला जो हमारे ऊपर मसलत कर दिया गया था, उसकी वजह से आप और हम वो इमरानी टोला जो आए दिन अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आज हम राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में यहाँ से निकल रहे हैं। हज़ारों का काफ़िला हमारे साथ मर्दों और औरतों का है। इसमें मेरे भाई हैं जो इनके हल्के से हैं, इसके साथ साथ बाकी MPs के हल्के से हम लोग सैफुल्लाह गिल। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ ख़वातीन का बहुत बड़ा काफ़िला जो इनके हल्के से है, इनके एरिए से है, वो जा रहा है। और यहाँ पे आज हम अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए आए हैं, अपने आने वाले बच्चों के मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आए, अपनी माओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए, माओ बहनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए। आज जो मुल्क का नौजवान तबका परेशान है, या वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है और या वो इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज के दिन के बाद मुल्की हालात सब कुछ तब्दील हो जाएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न होगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद नौ मुस्लिम हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे दीन इस्लाम से वापस हिंदू धर्म में दाखिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। मुझ पर झूठे मुकदमात कायम करके प्रेशर दिया जा रहा है कि हिंदू मजहब में दाखिल हो जाओ और ये ऐलान करो कि मुझे जबरी मुसलमान किया गया। मेरे अहले खाना की जानिब से मेरी जान, माल, इज्जत, आबरू को शदीद खतरात लाहक है। आइए देखते हैं हसन अली की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। जैसे कि आपको पता है, मैंने 7 महीने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था मुसलमान होने का तकरीबन मार्च में। और अभी जो मेरे साथ मामला चल रहे हैं वो मैं आप साफ़ी भाइयों से शेयर करूँगा। पहले से भी जो चल के आ रहे हैं, पहले जो दूसरे महीने में मेरे घर वालों ने और मेरे मामू तारा ने मुझे नेक मोमन के थ्रू उठाया था फरवरी में, 21 फरवरी को तकरीबन 6 दिन में उसके कैद में था जरिक थानों में। नेक मोमन को से पहले जरिक थानों में SHO था, अभी तो पता नहीं कहीं हो रही है। और 6 दिन उन्होंने वहाँ पर घास पे भेजा में मुझे रखा बिना किसी केस में। सुबह मुझे जंगल लेके जाते थे, रात को इलाक़ों में रखते थे और इलाक़ा में यही मुझे डेली कहते थे कि भाई खत्म नबूवत का नारा मारना छोड़ दो और मुर्शिद के पास ना जाओ और अपने मज़हब में वापसी जाओ। डेली यही होती थी। 6 दिन पूरे उन्होंने मेरे साथ ये किया और धमकी देते रहे कि भाई अगर
جہاں سے باہر نکل کے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو میں تمہارے اور تمہارے مرشد کے خلاف کوئی جھوٹا موٹا چرچ کا یا کوئی کیس لگا کے آپ کو اندر کر دوں گا۔ تو اس وقت میرے جو دوسرے 2 بھائی ہیں جو وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، ایک محمد عبداللہ جس کا پہلا نام انیل تھا، اور ایک ہے محمد عمر جس کا پہلا نام رمیش تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی، تو اس کے بعد مجھے نیک فون کو نے چھوڑا، تو اس کے بعد میں نے مارچ میں پریس کانفرنس کر لی۔ میں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور دارالعلوم جو ہے وہاں پر میں نے سند بھی میری وہاں کی پڑھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہی میرے دوسرے 2 بھائی انہوں نے اعلان کیا، جو کزن چچا داد بھائی ہیں، ایک محمد عبداللہ جس کا پہلا نام انیل تھا، اور ایک محمد عمر جس کا نام پہلا رمیش کمار تھا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ سازشیں کی۔ ہمارے گھر والوں نے اس بیچ میں رمضان مبارک میں ہمیں مول دربار بھی بلایا تھا، نوری آباد کی جو یہاں ہیں، ہم وہاں بھی گئے تھے ان کے بلانے میں، اور اس کے بعد RT میں بھی منگوایا تھا، ہم وہاں بھی گئے تھے۔ اور اس کا موقف وہی تھا کہ بھائی اپنے ہندو مذہب میں واپسی آ جاؤ۔ میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا کہ بھائی میں ہندو مذہب میں واپسی نہیں آنا چاہتا، میں اپنے اسلام دین میں نے خوشی سے قبول کیا ہے، اور میں یہاں خوش ہوں اس میں۔ اگر بیوی بچے مجھے دینے ہیں تو مجھے دے دو، میں وہ رکھوں گا اپنے دین اسلام کے حساب سے۔ باقی یہ پہلے بھی وہی موقف تھا۔ اس کے بعد یہ کہانی چلتی رہی، تو انہوں نے اور یہ بعد میں سازش کرتے رہے، اور ابھی انہوں نے جو سازش کی ہے ہمارے ساتھ، اور غلط جو چیک جو ہمارے باؤنس جو نا، تو ہمارے ہم جب سے گھر سے نکلے تھے تو ہمارے ڈاکومنٹس گھر پہ رہ گئے تھے، تو انہوں نے میرا ایک چیک بھرا، انہوں نے پرانا چیک ہے، اس کے بعد وہ 100 چیک میرے چل چکے ہیں، اس میں تحریری بھی میرے نہیں ہے، سگنیچر بھی میرے نہیں ہے، نقلی سگنیچر کر کے بینک سے میمو لگا کر، اور مجھے انہوں نے گرفتار کرایا درخشاہ تھانے میں، کراچی میں، درخشاہ تھانے میں۔ اس کے بعد میں گیا تھانے سے جیل، سینٹرل جیل، تقریباً 10-12 دن وہاں میں تھا۔ پھر میری بیل ہو گئی، بیل کے ذریعے میں آ گیا۔ وہ کیس میرے جھوٹا کیس تھا، میں نے جج کو بھی بتا دیا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے مجھے یہ تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے 2 دن بعد ہی میرے کزن عبداللہ کو، اس کو بھی جھوٹے کیس میں انہوں نے پھنسایا کہ جھوٹا چیک بھر کے اس کو بھی نارا جیل میں پیش کر دیا۔ اس کی بیل ابھی تک اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے IO کو مال کھلایا ہوا ہے، IO وہ بیان پیش نہیں کر رہا ہے، وہی جو چالان ہوتا ہے، جب چالان پیش ہوگا تبھی اس کی بیل ہو سکے گی انشاءاللہ۔ اس میں لگے پڑے ہیں، ان کی بھی بیل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد جب میں جیل میں تھا تب میرے چچا سیسومل اور میرا بھائی اجے کمار دونوں گئے تھے میرے کاروباری دادو میں، وہاں پر میرا آفس میں ہوتا ہے ہوت چند، میرا منشی ہے، میرا 10 سال سے پرانا منشی ہے، اور زبردستی اس کو مار پیٹ کی اور اس سے زبردستی 4 چیک چھینے، اور اس کو کہا کہ ہمیں کھاتے بھی دو، تم یہاں سے جاؤ نہیں تو تمہیں بھی کسی کیس میں اندر کروا دیں گے۔ اس کو دھمکیاں دی، انہوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی، پھر چیک زبردستی 4 لے کے گئے اس سے، جب میں اندر جیل میں تھا، سینٹرل جیل میں تھا، دھمکیاں دے کے وہ چلے گئے وہاں سے۔ پھر میں جب نکلا باہر تو میرے منشی نے مجھے کہا کہ بھائی یہ معاملات ہوئے، 4 چیک زبردستی لے کے گئے ہیں۔ تو میں دادو گیا، دادو میں نے چیک بھی بند کروائے، اور میں نے ان کے خلاف FIR بھی کٹا دی، میرا چاچا سیسومال اور بھائی اجے کے خلاف FIR بھی کٹا دی وہاں پر۔ بھائی زبردستی میں چیک لے کے گئے اور دھمکی بھی دے کے گئے ہیں کہ تمہیں منشی کو اور مجھے وہ پھر سے اٹھوا لیں گے وہاں سے۔ اور اس کے بعد ہم نے پروٹیکشن وہاں کی دادو کی بھی لی، میرے منشی کی بھی لی اور میری بھی لی، اور میں نے جو چیک جو وہ لے کے گئے تھے زبردستی، وہ میں نے چیک بھی بند کروا دیے، جو چیک 4 لے کے گئے تھے میرے میزان میں کے۔ تو اس کے بعد میں ابھی جو رہ رہا ہوں، کراچی رہ رہا ہوں، 8-10 دن میں کراچی تھا اپنے دوستوں کے پاس، کیونکہ انہوں نے جھوٹی پتہ نہیں کون سی فائرنگ کی ہوئی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ اچانک پتہ چلتی کہ بھائی یہ جھوٹی فائرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو آج میں نے پریس کانفرنس جو کی، آج صبح میں نے اپنے وکیل کو بھی کھڑا کیا، وکیل تو پہلے سے ہمارا چل رہا ہے، میں نے پہلے بھی پروٹیکشن لی ہوئی ہے، یہ پہلے لی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ تیسرے مہینے میں نے پروٹیکشن لی ہوئی ہے، ہر چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اور ابھی میں نے آج CP داخل کرائی ہے یہاں پر ہائی کورٹ میں، CP داخل کرائی کہ بھائی میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے CP داخل کرائی ہے۔ اور اس کے بعد CP داخل بھی ہو گئی، اور ابھی بھی وہ پتہ نہیں کون سی چالیں چل رہے ہیں، اور اس کے جو یہ چیلنج چل رہا ہے
یہ میرا ایک ماموں تارا چند مین کردار ہے اسی کا، پتہ نہیں اس کی کون سی دشمنی میرے شروع سے لے کر آخر تک وہی مین کردار بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد میرے گھر والے ہیں، میرا ابو ہے، میرا بھائی اجے ہے، میرا چچا بھائی جے پرکاش ہے، اور میرا بڑا چاچا دھرمومل جو مورو میں وہ بھی ہے، وہ بھی افواہیں پھیلا رہا ہے. اور میرا ایکس پارٹنر دیا رام ہے، ایکس پارٹنر کیلاش کمار ہے، اور میرا سسر تیرتھ مل ہے، اور عبداللہ کا سسر یہ دھرمومل ہے. یہ سارے بس اس چال میں شامل ہیں، سارے چال طرح طرح کی چال چل رہے ہیں. جب میں جیل میں تھا تو میرا ابو آیا تھا، میرے ابو نے کہا کہ بھائی تارا نے پیغام بھیجا ہے کہ بھائی تم ہندو دھرم میں واپسی آ جاؤ، نہیں تو اے ڈی خواجہ میرا جاننے والا ہے، ایس ایس پی امجد جی شیخ وہ بھی میرا ہمارا جاننے والا ہے، اور ڈی آئی جی سندھ پیر محمد صاحب وہ بھی ہمارا جاننے والا ہے، رینجرز والے جو بھی ادارے والے ہیں، اے سی ہے، ڈی سی ہے، سب ہمارے جاننے والے ہیں. تمہیں کسی نہ کسی ملک غداری کے کیس میں تمہیں اور تمہیں مرشد کو اٹھوا لیں گے. تو میری یہی گزارش ہے. اور یہ جو جھوٹے میرے پاس کیس کر رہے ہیں، میرا چاچا والے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر اس کے پیسے ہیں، میرے اوپر کسی کی بھی پیسے نہیں ہیں، اور میرے اس کے پاس پیسے ہیں. جو چچا سسو ہے اور جے پرکاش ہے اس کا بیٹا، میرے اس کے پاس 26 لاکھ ہیں. میں نے VC اٹھائی تھی 51 لاکھ کی. یہ میرا ماموں ہے یہاں پر رمیش کمار فیٹیڈے میں نے اس سے VC اٹھا کے ان کو دی تھی. میرے ان کے اوپر ہے، ان کے میرے اوپر نہیں ہے. یہ جو جھوٹے کیس کر رہے ہیں، عبداللہ پہ جو جھوٹا کیس کیا ہوا ہے، عبداللہ کا تو کوئی سے لین دین نہیں ہے. عبداللہ تو وہ تارا کے پاس نوکری کرتا تھا، تارا کے بھائی کے پاس، اور ان کو بھی جھوٹے کیس میں 32 لاکھ کا چیک بھر کے، تو چیک وہ بھی بند تھا. بند چیک میں ہم جب نکلے تھے تو تیسرے مہینے میں ہم نے چیک بھی بند کروایا تھا، وہ بھی ہمارے پاس سب ثبوت پڑے ہیں. اس کے باوجود بھی زبردستی انہوں نے بینک سے میمو لگا کر ہمیں پھنسانے کی کوشش کی ہے، اور بھی ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں نے سپی داخل کر لی تاکہ وہ مجھے آگے آئندہ نہ پھنسا سکے. جب میں سپی داخل کی ہے، اور میرے ماموں کے سے میں نے بنگلہ بھی لیا تھا جس کی مدت تھی 7ویں مہینے میں. میں نے اس سے قبضہ مانگا تو انہوں نے منع کیا کہ بھائی قبضہ میں آپ کو نہیں دوں گا. جب ایگریمنٹ میرے نام کیے، پیسے بھی اس کو میں نے دیے، ڈرافٹ دیے، کیس دیے، جو بھی دیے، سب پیسے میں نے دیے، تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر میں نے اس کا بھی کیس داخل کر دیا ہے وہاں پر سول کورٹ میں. اس کا وہ بھی کیس چل رہا ہے. تو کہہ رہا ہے میں نے بنگلہ تمہارے باپ کو دیا ہے. جب پیسے میں ساری چیز میں نے دیے ہیں تو میرے باپ کی پیسے کہاں آ گیا؟ وہ بھی نہیں دے رہا ہے. اس کو 7ویں مہینے میں یہ بنگلہ دینا تھا مجھے، وہ بھی یہ نہیں دے رہا ہے. یہ اس کا بھی کیس چل رہا ہے. اور جو بھی سازش کی جڑ ہے وہی میرا ماما تارا چند سب اس کے نیچے چل رہے ہیں. یہ کہہ رہے یہ فلانا میرا واسطہ آ رہا ہے، میں یہاں پیسہ چلا ہے، جج بھی میرے ہیں، وکیل بھی میرے ہیں، سارے میرے ہیں. اللہ کرم کرے گا، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا. اور میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں، میں چیف جسٹس سے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، چیف جسٹس سندھ سے اپیل کرتا ہوں، میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، سیشن کورٹ سے سب سے اپیل کرتا ہوں. اور میں اپیل کرتا ہوں ہمارے IG ابھی جو DG رینجرز اس کو بھی اپیل کرتا ہوں. اور میرے جنرل آفیسر منیر صاحب کو اس کی بھی اپیل کرتا ہوں. اور DG سندھ کو بھی اپیل کرتا ہوں، DIG سندھ کو بھی اپیل کرتا ہوں، اور SSP حیدرآباد کو اپیل کرتا ہوں. اور جو بھی افسر ہیں میں سب کو اپیل کرتا ہوں کہ بھائی مجھے بطور مسلمان حفاظت دی جائے، یہاں پر تحفظ دیا جائے کہ میں سکون سے یہاں پر رہ سکوں. ابھی میں کراچی رہ رہا تھا اپنے دوستوں کے پاس، میں بھی حیدرآباد اور دادو رہنا چاہتا ہوں. مجھے تحفظ بھی دیا جائے، اور جو بھی شروع سے آخر تک میرے پاس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کی جو تحقیقات کی جائے. بھائی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان ہونا کوئی جرم ہے کیا؟ میں مسلمان ہوں، خوشی سے ہوا ہوں. میں اور میرے جو دوسرے بھائی ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی چالیں چل رہے ہیں. اس کو کوئی بھی مسئلے کا حل ہوتا ہے بیٹھک. ان کو جو بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے آ کے بیٹھک کرے. طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں کہ بھائی تم زبردستی مسلمانی ہو، یہ ہوئے. زبردستی کوئی نہیں ہوا ہے. اور ہمارا دین اسلام زبردستی سکھاتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی پیار کے لیے. ہمارے نبی نے بھی پیار سے دین پھیلایا تھا، ہم بھی پیار سے مسلمان ہوئے ہیں. یہ جو انہوں نے سازش کی ہے نا، اس لیے ہمیں میڈیا پہ آنا پڑا. نہیں تو یہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ پیار، محبت، اور کوئی بھی زبردستی نہیں ہوئی ہے. برائے مہربانی ہمیں تحفظ دیا جائے، مجھے اور میرے جو دوسرے بھائی ہیں اس کو تحفظ دیا جائے، اور ہماری جانچ پڑتال کی جائے. بطور مسلمان ہمیں جو بھی حقوق ہے یہ وہ دیے جائے، اور ہمیں یہاں سے سکون سے رہنے دیا جائے. وعلیکم السلام.
पाकिस्तान जिंदाबाद। वादी नीलम ग्रेस जानवी के मुकाम पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अवाम इलाका ने रैली निकाली, जिसे मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने खिताब किया। दौरान खिताब मोअज़्ज़िज़ीन इलाका का कहना था कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, अक़वाम आलम इसराइल पर फौरी पाबंदियाँ आयद करे। रैली से खतीब जामिया मस्जिद हाफिज़ नेमतुल्लाह मिन्हाज, समाजी व सियासी रहनुमा सरफराज मिन्हाज, समाजी रहनुमा राजा शमसुद्दीन मिन्हाज एंड रहनुमा मंजूर कियानी, सियासी रहनुमा अली अफसरान मिन्हाज और अवामी इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली के इख्तिताम पर फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। हरुनाबाद पुलिस थाना फ़कीर वाली की हदूद में नवाई गाँव में नामालूम अफराद का 30 साला नौजवान लड़के पर जानलेवा हमला। निकाह पोश अफराद ने इसका नामी नौजवान की शारक काट दी। पुलिस थाना फ़कीर वाला ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, जबकि मुलज़मान मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। नौजवान लड़के को तशवीशनाक हालत में बावलपुर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना फ़कीर वाला ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई के बाद जख्मी नौजवान लड़के की बीवी सुमेरा बीबी की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी नौजवान की ज़ौजा सुमेरा बीबी के मुताबिक मेरे शोहर मोहम्मद असगर का भाई कत्ल के मुकदमे में बावलपुर जेल में सज़ा काट रहा है। इसी आसना में मुखालफिन की तरफ से मेरे शोहर पर कातलाना हमला किया गया। आपने खबरें जानी, दुनिया भर के हालात से बाखबर रहने के लिए देखते रहें एन न्यूज़। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।